بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کل ہندوستان کے اندر ایک مسئلہ بڑا زور و شور سے چل رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے، وہ ہے کرناٹک کے کچھ کالجز کے اندر مسلم لڑکیوں کو حجاب لگانے پر بین کرنے کا مسئلہ۔ کچھ لوگ اس واقعے سے، اس حادثے سے ہمیں یہ سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں کتاب بلا حجاب، یعنی پردے کے ساتھ سرکاری اسکولوں میں ایجوکیشن نہیں لیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کی مانگ بھی کر رہے ہیں، جبکہ ہم انہیں جواب دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ ہے کتاب مع الحجاب، یعنی تعلیم بغیر پردے کے اور عزت و آبرو کو بیچ کر اسلام کے اندر مناسب نہیں ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، اسلام عورتوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے۔ پڑھائی لکھائی یہ ایک اللہ کی نعمت ہے جس کا احسان اللہ نے قرآن میں جتلایا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کہ انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے سے پڑھنا لکھنا سکھایا، جو انسان نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ اللہ نے سکھایا ہے۔ تو پڑھائی لکھائی، ایجوکیشن اور تعلیم یہ عورتوں کا بھی حق ہے جیسے مردوں کا حق ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، لونڈیوں کو، باندیوں کو تعلیم دینے پر ابھارا ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5083، ایما رجل کانت عنده ولیدہ فعلمها فأحسن تعلیمها وأدبها فأحسن تأدیبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کے پاس کوئی لونڈی ہو، کوئی اما ہو، تو وہ اسے تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، تربیت دے، ادب سکھائے، اچھے آداب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے شادی کر لے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ تعلیم حاصل کرنا ان کا حق بتلاتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اور بنیادی چیز جس پہ اسلام فوکس کرتا ہے، ایک عورت کے زیور کی حفاظت ہو، یعنی اس کے عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ اگر عزت و آبرو بیچ کر تعلیم، ایجوکیشن، کوئی تربیت، کوئی ہنر ملتا ہے تو پھر اسلام اس تربیت اور اس تعلیم کے خلاف ہے، کہتا ہے عزت و آبرو بھی تمہاری باقی رہے اور تم تعلیم بھی حاصل کرو، ایجوکیشن کی دنیا میں بھی ہو۔ اسلام باہر نکلنے کے کچھ آداب بتلاتا ہے۔ سب سے پہلا ادب عورت کو سکھایا جا رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلو تو حجاب کو لازم پکڑو، اس کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں، سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اس کا حکم دیا ہے، بلکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا کہ اے پیغمبر، آپ خود اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حجاب ڈالنے کے لیے پردہ کرنے کا حکم دیا کریں۔ دوسرا ادب عورتوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں، جب پیدل چلنا ہو تو وہ عورتیں حیا کو لازم پکڑیں، یعنی شرم و حیا کے ساتھ اپنی چال کو چلا کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے انداز میں چلیں جس سے دوسروں کے جذبات بھڑکیں، اس لیے شرم و حیا کو لازم پکڑیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر ہے۔ تیسرا ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عورتیں اگر مردوں کی مجلس میں کبھی اتفاق سے جانے کا موقع ملے، جیسے مسجد میں نماز پڑھنے جائے جہاں مرد بھی ہوتے ہیں، تو ایسی مجلسوں میں عورتیں خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 443 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ چوتھا ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عورتیں مردوں سے مزاحمت نہ کریں، یعنی ایسی جگہ جہاں پر مردوں کی بھیڑ بھاڑ ہو اس جگہ میں بلا وجہ جانے کی ضرورت انہیں نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، مرد بھی وہاں ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے تھے تو عورتیں مسجدوں سے نکل کے چلی جاتی، مرد حضرات مسجد میں بیٹھے رہتے۔ جب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے اور مسجد سے نکلتے تب جا کر مرد اپنی مسجدوں سے باہر نکلا کرتے تھے۔ اس کا بھی ذکر صحیح بخاری کتاب الاذان 866 نمبر حدیث میں آیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بلکہ ہنسی بھی آتی ہے، کچھ کمزور قسم اور کمزور ذہن و دماغ کے لوگ آج ہندوستان میں یہ مانگ کر رہے ہیں کہ عورتیں اپنے بدن سے کپڑا اتار دیں، اپنے سر کو کھلا رکھیں، اور اس کو وہ آزادی تصور کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گاڑیوں کو بھی ڈھک کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس پہ دھول نہ پڑنے پائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی موبائل کے اسکرین گارڈ کو بھی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس پر کور بھی لگاتے ہیں، کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں، بلکہ یہ آواز وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اپنے کتوں کو بھی لباس پہناتے ہیں، انہیں بھی کپڑے پہناتے ہیں، جبکہ جانوروں کے لیے کوئی لباس نہیں ہے۔ یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ انسان کی صفت ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ لباس اپنے بدن پہ زیب تن کرے، اور جانور کی فطرت ہے کہ وہ لباس نہیں پہنتا ہے۔
آج یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مسلم عورتیں اپنے حجاب کو اتار دیں، مسلم عورتیں حجاب نہ پہنیں بلکہ اپنے سر کو کھلا رکھیں، جیسے کہ دیگر تہذیب کے لوگ آتے ہیں یہ بھی اپنی تہذیب اپنے دھرم کا جنازہ نکال کر اور اسی مخالفت کر کے تعلیم کو حاصل کرنے آئیں، جبکہ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب کیا ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب اس کے ایمان کا حصہ ہے، ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب اس کی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب و پردہ اس کی پہچان ہے کہ یہ اسلام کی شہزادی ہے جو پاک باز ہے اور عفت مآب ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب ایک سرکشا کوچ ہے جس سے وہ آوارہ مردوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب دوسروں کی آوارہ نگاہوں سے اور دل میں چلنے والے گندے خیالات سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب اس کی حیا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا سب سے بڑا سورس ہے۔ بلکہ یہ کہوں کہ اسلام میں حجاب ایک مسلمان عورت کے لیے ایک قلعہ کی طرح ہے، جس قلعہ کے اندر وہ عورت آ کر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، زناکاری اور بدکاری جیسے عظیم گھناؤنے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے، جبکہ بے پردگی اور اپنے سر کو اپنے بدن کو کھول کر مردوں کی مجلسوں میں جانا اور اس طرح سڑکوں پہ چلنا یہ شیطان کی داؤ پیچ ہے جس کے شکار کچھ لوگ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ جانوروں کی صفت ہے، یہ انسانوں کی صفت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو کچھ لوگ نئے نئے انداز میں نئے نئے شبہات اور نئے نئے نمونے لے کر پیش ہوتے ہیں اور ایک خاص ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حجاب کے خلاف، پردہ کے خلاف ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل کا پردہ ہے، پھر بدن کے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دل کا پردہ اتنا ہی آپ کا مضبوط ہے تو پھر آپ کو کپڑا بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پورا بدن ننگا کر کے بھی چل سکتے ہو، یہ آپ کی آزادی ہے اگر آپ کا دل کا پردہ اتنا ہی مضبوط ہے۔ دراصل آپ کے پاس تہذیب ناقص تہذیب ہے، کمپلیٹ آپ کے پاس جینے کا طریقہ نہیں ہے۔ کمپلیٹ جینے کا طریقہ اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف، زندگی کے ہر پہلو پر اسلام کے اندر تعلیم موجود ہے۔ قرآن کریم سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے دو قسم کے لباس کا ذکر فرمایا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے آدم کی اولاد، کتنے پیارے انداز میں ہم اور آپ کو پیدا کرنے والا فرما رہا ہے، اے آدم کی اولاد، اے منشیو، ہم نے تمہارے لیے لباس ایسا پیدا کیا ہے، ایسا بنایا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور ایک لباس تقوی کا لباس ہے، دل کی پاکیزگی کا لباس ہے، اور یہ بہت ہی بہترین لباس ہے۔ اسلام نے دو لباس کا ذکر کیا، ایک جسم کا لباس جو انسان کی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو کو چھپا کے رکھتا ہے اور اسے عزت سماج کے اندر دیتا ہے، اور ایک لباس دل کا جو دل کو پاکیزہ رکھتا ہے، منور رکھتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، اس کے اندر گندے خیالات نہیں آنے دیتا ہے، جس کو ہم تقوی کا نام دیتے ہیں۔ یہ اتنا بہترین لباس ہے کہ آدمی اگر تنہائی میں بھی ہو تو شرم و حیا کو تار تار نہیں کرتا، وہ حیا کرتا ہے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے شرم کرتا ہے، اور کسی بھی بے حیائی کے کام نہ تو جلوت میں کرتا ہے، نہ تو خلوت میں کرتا ہے، نہ مجلس میں کرتا ہے، نہ تنہائی میں کرتا ہے۔ یہ لباس التقوی ہے۔ لیکن آپ جو شوشہ پیش کر رہے ہو کہ اگر دل کا پردہ ہے تو بدن کے پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ناقص آپ کی تہذیب ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، جسم کا بھی پردہ ہونا چاہیے اور دل کا بھی پردہ ہونا چاہیے، بلکہ باہر کا پردہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے دل پر کتنا پردہ ہے، یعنی آپ کا دل کتنا پاکیزہ ہے۔ باہر کی پاکیزگی اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایک شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حجاب اور پردہ عورتوں کی آزادی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورتیں جو حجاب نہیں لگاتی، جو پردہ نہیں کرتی ہیں، وہ آزاد ہے، یہ ان کی آزادی ہے، انہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر زبردستی ہم حجاب کو لاگو نہیں کر سکتے۔ چلیے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دوسرے اینگل بھی آپ دیکھیے، جو عورتیں حجاب کرنا چاہتی ہیں، جو لڑکیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں، اپنے سر کو ڈھانکنا چاہتی ہیں، آپ ان کی آزادی کو کیوں چھیننا چاہتے ہو؟ آپ کیوں نہیں یہ تسلیم کرتے ہو یہ ان کی آزادی ہے، وہ لگانا چاہیں تو لگائیں، وہ نہ لگانا چاہیں تو نہ لگائیں، آپ کیوں زبردستی کر رہے ہو کہ اپنے سر سے وہ دوپٹہ اتار دیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصور، یہ دل میں خیال آنا کہ پردہ کرنا یہ آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ ایک شیطانی سوچ ہے، یہ ایک شیطانی خیال ہے۔ اس کے ریفرنس قرآن کریم سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد،
تمہیں شیطان بہکا نہ لے جائے، تمہیں دھوکہ نہ دے جائے کہ اس نے تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے بھی نکلوا دیا تھا، ان کے بدن سے کپڑے ان کو نکلوا دیے، انہیں ننگا کر دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو شیطان کی یہ شروع سے ہی چال رہی ہے کہ انسان کو ننگا کرے، اسے بے لباس کرے۔ جس چال کو، جس مشن کو آج کچھ انسان ایک بہترین شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آزادی کا نام لے کر طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر۔ کچھ لوگ ایک شبہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر پاتی، یعنی ترقی کی راہ میں حجاب بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، یہ بھی ایک خطرناک سوچ ہے، یہ شیطان کی سوچ ہے۔ قرآن کریم اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، تمہاری محتاجی اور غریبی کی تمہیں خوف دل میں ڈالتا ہے، اور تمہیں فحش اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اسلامی احکامات تمہیں دے کر تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہیں بخش دینے کا، معاف کر دینے کا، اپنا فضل، اپنی روزیاں دینے کا۔ اللہ رب العالمین بڑی وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اگر پردہ کرو گی تو تعلیم نہیں پاؤ گی، ایجوکیشن نہیں پاؤ گی، ایجوکیشن نہیں پاؤ گی تو تم محتاج رہ جاؤ گی، کوئی تمہیں نوکری نہیں ملے گی، کمائی نہیں ہوگی، تم فقیر ہو جاؤ گی، کھانا پینا تمہارا دوبھر ہو جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اس کے بہانے شیطان کچھ لڑکیوں کو بے حیائی کی طرف، بے پردگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا، تم ڈٹ جاؤ، تعلیم ملے نہ ملے، عزت و آبرو تمہاری محفوظ ہونی چاہیے، تمہارا ایمان محفوظ ہونا چاہیے، ایمان کو مضبوط رکھو، حجاب کو لازم پکڑو۔ اس دور میں تم ایک بہت بڑا کام کر رہی ہو، قوم و ملت کی طرف سے ایک بہت بڑا میسج تم دے رہی ہو، حجاب میں رہ کر اور ڈٹ کر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید تقویت عطا فرمائے۔ آج یہ جو ماحول اٹھا ہوا ہے، یہ کچھ سال پہلے سن 2015-16 میں بھی کیرل کے ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا۔ وہاں بھی کسی کالج کا مسئلہ تھا۔ کالج کے اس مسئلے پر جب کورٹ نے دراسہ کیا، اس نے بہت ساری چیزوں پر غور کیا تو ایک نتیجے پر پہنچا تھا کہ کیا حجاب کرنا ایک مسلم عورت کے لیے فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ بھی آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں کیرل ہائی کورٹ کا اسٹیٹمنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیرل ہائی کورٹ کہتا ہے، قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد، اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں It showed that covering the head and wearing long slave dress is religious duty and exposing the body otherwise is forbidden in Islam, and thus this forms an essential part of Islamic religion۔ وہ کوٹ کہتا ہے کہ ایک عورت کا سر کو ڈھکنا اور فل آستین میں کپڑا پہننا یہ اس کے لیے ضروری ہے، اور اسلام کی طرف سے اس کے لیے واجب ہے، اس کا ایک اسلام کا ایک ایسنشیل پارٹ ہے، اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کورٹ نے مزید آگے یہ بھی کہا کہ یہ کسی کے ہیلتھ اور مورالٹی اور پبلک آرڈر پر کوئی افیکٹ نہیں ڈالتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے کے فنڈامنٹل رائٹس میں کوئی خلل ڈالتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلم عورت کا حجاب میں رہنا اور حجاب لگانا، فل سلیب کپڑے پہننا، فل آستین کے کپڑے پہننا، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ اس کا آئینی قانونی حق ہے، مولک ادھیکار ہے۔ اس کو چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو روکنا، یہ اس کے مولک ادھیکار سے اسے ونچت کرنا ہے، اسے دور کرنا ہے۔ سراسر ہندوستان کے آئین میں اور سمویدھان کے حساب سے یہ ایک ظلم ہے ایک شہری کے اوپر۔ لہٰذا آج کے لوگوں کو بھی اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کچھ دنوں کے اندر کرناٹک کے ہائی کورٹ کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئے، مجھے اچھی امید ہے۔ بہرحال ہم قوم کے رہنماؤں سے اخیر میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پر کچھ سوچیں اور کچھ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنی قوم کی بیٹیوں کو بے سہارا نہ چھوڑیں، کم از کم ان کی حمایت میں کچھ ضرور بول دیا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے، ہمارے اور آپ کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔